اور جی گورنمنٹ آف پاکستان نے فائنلی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ افغان ریفیوجیز کو جو ہیں وہ ان کے ملک واپس بھیج دیں گے، جو کہ میرے خیال میں بہت دیر کر دی انہوں نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے۔ پاکستان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واحد ملک ہے جہاں پہ لوگ بغیر ویزے، بلکہ یہاں تک کہ بغیر پاسپورٹ کے بھی آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا نظام ہی بہت زیادہ کرپٹ ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں کیا جاؤں، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا میرے سے زیادہ۔ اب پاکستان کے اندر 18 لاکھ مہاجرین ہیں افغانستان سے، اور ایک وقت میں ہمارے پاس 40 لاکھ مہاجرین بھی تھے، اور یہ فگر اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو افغان وار کے دوران یہاں پہ آئے تھے، اور اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہی ہیں، لیکن اوور دا ایئرز یہ لوگ یہاں پہ آ کے ایسے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے واپس جانے کا نام ہی نہیں لیا۔ اور جب یہ طالبان کی گورنمنٹ آئی ریسنٹلی، جب یہ یہ تحریک طالبان افغانستان نے جب حکومت بنائی افغانستان میں آ کے، تو 4 لاکھ مہاجرین اور آئے پاکستان کے اندر، تو اس وقت یہ فگر 18 لاکھ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ میں پشاور کا رہائشی ہوں، اور پشاور میں میں نے افغان مہاجرین کو آتے ہوئے دیکھا ہے افغان وار کے دوران۔ یہ لوگ یہاں پہ آئے، انہوں نے یہاں پہ پناہ لی، اور ان میں سے جو پیسے والے لوگ تھے انہوں نے یہاں پہ کاروبار کیے، یہاں پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا۔ جو مڈل کلاس کے تھے یا لوور مڈل کے تھے یا بہت غریب تھے، وہ جو ہے وہ اکارڈنگلی پھر ویسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پہ ایڈجسٹ کیا۔ جو بہت غریب تھے وہ مہاجرین کیمپوں میں گئے۔ لیکن ہم نے پتہ کیا سب سے بڑی غلطی ہم نے کیا کی افغان ایشو کے اوپر، افغان مہاجرین کے ایشو کے اوپر، کہ ہم نے ان کو کھلی رسائی دے دی۔ جو افغان مہاجر یہاں پہ آیا اس کو ہم نے پڑھایا بھی، اس کو کاروبار بھی کروایا، اس کو رہائش بھی، یعنی اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اگر آپ ملک سے باہر کبھی گئے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی اور ملک میں جائیں تو اس کے لیے ویزا چاہیے، وہاں پہ جا کے دیر آر سرٹن ریسٹرکشنز جو کہ آپ کے اوپر ہوتی ہیں۔ اگر آپ لیٹ سے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ 20 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے یورپ کے اندر، تو آپ بزنس نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم نے افغان مہاجرین کو جن ٹرمز پہ بلایا، یعنی یہاں پہ جس طرح ان کو ویلکم کیا، اس کے بعد ہم نے انہیں کھلی چھٹی دے دی۔ انہوں نے کاروبار کیے، یہاں پہ شادیاں کی، انہوں نے یہاں پہ پراپرٹیز بنائی، ٹرانسپورٹ چلائی۔ پشاور میں تو چلتی ہے افغان ٹرانسپورٹ تھی ساری، 80s اور 90s میں مرسڈیز گاڑیاں چلتی تھی، اگر آپ پشاور کے تو آپ کو یاد ہوگا۔ یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ان سب چیزوں سے سفر کر رہے تھے تو ادھر دوسری طرف ایران میں بھی افغان مہاجرین جا رہے تھے، لیکن اب ایران میں سچویشن بالکل ڈفرینٹ تھی۔ 90s میں ایران گیا پہلی بار، اور میں نے روڈ ٹرپ کیا، اور آپ یقین کریں کہ مجھے جا کے وہاں پر بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں پہ افغان ریفیوجیز جو کہ وہاں پر بھی تقریباً 20 سے 30 لاکھ افغان ریفیوجیز موجود تھے اس وقت 90s میں۔ افغان ریفیوجیز ور ناٹ الاؤڈ ٹو گیٹ ان سائڈ دا سٹیز، they were not allowed to enter the cities۔ مجھے یاد ہے روڈ ٹرپ تھا ہمارا، تو بس جہاں پہ رکتی تھی تو افغان جو ہوتے تھے نا ان کے لیے، وہ سب سے پہلے جو ان کے وہ پولیس ہوتی ہے ان کی ایک، وہ بس میں انٹر ہوتے ساتھ ہی ان کا جو کانسٹیبل ہوتا تھا تو پہلے اعلان کرتا تھا افغان ریفیوجی اینی افغانز اراؤنڈ۔ اور افغان ریفیوجی جو ہوتی تھی وہ نیچے جا کے اس کی علیحدہ تلاشی ہوتی تھی، اس کا علیحدہ حساب کتاب ہوتا تھا۔ لائک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دے ور کیپنگ اے ویری کلوز آئی آن دیز افغانس، کیونکہ دے ور ناٹ دا ریزیڈنٹس دا سٹیزنز آف ایران۔ تو ان کے اوپر اسپیشل اسکروٹنی ہوتی تھی، ان کے اوپر اسپیشل نظر ہوتی تھی ان کی، تاکہ یہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بگاڑ پیدا ہو۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ ہر ملک کو اپنے ریسورسز کے حساب سے اپنے پیر پھیلانے چاہیے۔ پاکستان ایک بہت تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت ہی غریب ملک کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس کے ریسورسز بہت لمیٹڈ ہیں۔ ہم نے یہاں پہ 30 سے 40 لاکھ بندہ بلوایا افغانستان سے، اس کو پناہ دی، اور ہم نے ان کو کھلی چھٹی دے دی کہ بھئی نوکریاں بھی کرو، کام بھی کرو، جائیدادیں بھی بناؤ، ٹرانسپورٹ بھی چلاؤ، سب کچھ کرو۔ کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے، بلکہ جب یہ 80s میں آنا ہی شروع ہوئے تو ایون 90s میں بھی ڈیجیٹلائز سسٹم تو نہیں تھا، مینولی سارا کام ہوتا تھا۔ اور آپ یو کین امیجن کہ ہماری پولیس جس طرح کی ہے، انہوں نے کس طرح، اور اداروں میں جس طرح کی کرپشن ہے، ہم نے کس طرح ان کو شناختی کارڈ بانٹے ہوں گے۔ خیر جو بھی ہے، یہ افغان آ کے ہم نے اپنے پاس رکھ لیے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے لیکن ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم خود چوک ہونا شروع ہو گئے، ہماری امپلائمنٹ، ہماری اپرچونیٹیز اور ریسٹرکٹیڈ ہو گئی، ہمارے ملک میں انفراسٹرکچر
ख़राब ہونا شروع ہو گیا. ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے, ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں تھی, اور ہم نے ایک ایکسٹرا برڈن اپنے سر کے اوپر لے لیا. جبکہ اس طرف ایران بھی انہی ریفیوجیز کو ڈیل کر رہا تھا, لیکن اس نے ان کے اوپر نظر رکھی, ان کو ریسٹرکٹ کیا, خاص ایریاز کے اندر کیمپس تک ان کو محدود کیا, تاکہ پبلک کے اوپر کوئی پریشر نہ آئے, اور ایران کے جو لوکل ہیں, جو ریزیڈنٹس ہیں وہاں کے, ان کے اوپر کوئی پریشر نہ آئے. بیفور آئی کنکلوڈ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. 2002 میں انگلینڈ میں تھا, اور آئی واز اسٹڈنگ دیئر, اور میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرا ایک کولیگ تھا, ہز نیم واز مارٹن, اور ون ڈے آئی واز ورکنگ اینڈ مارٹن کیم اوور ٹو می اینڈ ہی آسکڈ می آر یو فرام پاکستان, کیونکہ اس نے کہیں سے سنا تھا کہ یہ پاکستان سے. میں نے کہا یس آئی ایم فرام پاکستان. اس نے کہا آئی ہیو بین ٹو پاکستان, ویئر آر یو فرام ان پاکستان. میں نے کہا آئی ایم فرام پشاور. اس نے کہا آئی ہیو بین ٹو پشاور, اور پھر اس نے مجھے وہ جگہ بتائی جہاں وہ گیا تھا. مجھے بڑا اچھا لگا, ہم نے بڑی گپ شپ لگائی. گپ شپ ہم لگا رہے تھے, اور بفور ہی کنکلوڈیڈ دا ہول ڈسکشن دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, اس نے مجھے کہا کہ پشاور میں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی آپ پاکستانیوں کی. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے میں ساری دنیا پھرا ہوں. پاکستان جب میں گیا تو میرے لیے جو اسٹرائکنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, لمیٹڈ ریسورسز ہیں, انفراسٹرکچر از ان شیمبلس, اور پاکستان ہیز بین کانسٹنٹلی اسٹرگلنگ آن دی اکنامک فرنٹ, اور ہمارے بڑے ایشوز ہیں, چیلنجز بہت زیادہ ہیں ہمارے پاکستان میں. اس نے کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ ملینز آف افغان ریفیوجیز اکوموڈیٹ کیے ہوئے ہیں, اور آپ لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. لائک یو آر ناٹ بودرڈ اباؤٹ اٹ. اس نے کہا یہ انگلینڈ ہے, خوشحال ملک ہے, امیر ملک ہے. انگلینڈ میں ہم بغیر ویزے کے کسی کو نہیں چھوڑتے. اسائلم سیکرز جو آتے ہیں ان کو بھی ہم اسکروٹنائز کر کے پھر جا کے اسائلم دیتے ہیں. لیکن آپ لوگ پاکستان جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کا غریب ملک ہے, آپ نے اتنی بڑی قوم کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے, اور آپ لوگوں کو پرواہی کوئی نہیں ہے. اس کی قیمت تو آپ کے لوگ بھر رہے ہیں. میں نے کہا یہ بات صحیح ہے آپ کی. تو اب چلیں, حکومت نے فیصلہ کیا ہے, اور حکومت نے ایک اچھا فیصلہ کیا. لیکن ایک بات جاتے ہوئے بتاتا جاؤں, آپ افغان ریفیوجیز کو اس بیس پہ اگر واپس بھیج رہے ہیں کہ یہ لوگ اللیگل ہیں, ان کے پاس پراپر پیپر ورک نہیں ہے, ٹھیک ہے, دس از انڈرسٹینڈیبل. لیکن ٹی وی کے اوپر آ کر یہ مت کہیں کہ یہ سارے کرمنلز ہیں, یہ چور ہیں, یا ان کی وجہ سے ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر خراب ہو گیا. یو ویری ویل نو, یو ویری ویل انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگ کرپشن, 2 نمبری اور فساد میں پورے ہیں. کوئی ہمیں یہ کہے نا کہ پاکستان میں سارا مسئلہ افغان ریفیوجیز کا ہے, ورنہ تو پاکستانی بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے. ہم لوگ خود کفیل ہیں فساد کرنے میں, خود کفیل ہیں کرپشن میں. تو آپ مہربانی کر کے اپنے گناہوں کا جو ہے نا ملبہ افغان ریفیوجیز کے اوپر نہ ڈالیں. آپ یہ کہیں کہ ان کے پاس پیپرز نہیں ہیں. ناؤ وی ہیو ریوائزڈ آر پالیسی, وی ہیو ریوزٹڈ ایوری تھنگ. ناؤ وی ریئلائز اینڈ وی ہیو لرنڈ کہ افغان ریفیوجیز شوڈ بی ریٹرن ٹو دیئر ہوم لینڈ, کیونکہ بیسیکلی وی کین ناٹ کوپ اپ ود دی اکنامک چیلنجز دیٹ آر بینگ کنفرنٹڈ بائی آر پیپل. اب یہ نہ کہیں کہ جی یہ سارے کے سارے جو ہیں نا یہ کرمنلز ہیں اس لیے ہم نکال رہے ہیں. دس از اے ویری رانگ اسٹیٹمنٹ, دس از اے ویری مس گائیڈنگ اسٹیٹمنٹ, مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ. تو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ویلاگ. اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر اور ہیو اے گڈ ایوننگ.